دل کو خدا دل کو اے اللہ دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ رہے خدا نہ کرے، دل کو خدا ان سے دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، پل ہی لگے دل سنورتے ہوئے، پل ہی جب چاہے وہ عیا ہوں، جب چاہے وہ عیا ہوں، اب کیا ہے پتہ ہے، اب پتہ ہے یہ گھڑی ہاتھ اس میں کوئی کرے گا کیا؟ مدینے میں کچھ نہیں رکھا ہے، بس سیدھے رسول اللہ کو یاد کیا کرے، سیدھے رسول اللہ نہ جاتے مدینے میں کچھ ہوتا، بلاؤں کی جگہ، مصیبت کی جگہ، ایسی جگہ تھی، آپ نے قدم رکھا وہ رحمت کی جگہ پر، تو سب کچھ آقا جی میں، اور جہاں دیکھیں وہاں مدینہ ہے، جہاں دیکھیں ماشاء کسی کو ایسا واقعہ سنا، دعائی کر رہا تھا، اے اللہ قسمت میں مدینے جاؤں، نوازا اس کو ہم کلامی سے، کیا ساتھ تو ہوتے ہو پھر کیسے مدینہ مدینہ، میں تمہارے ساتھ ہوں تو مدینہ میں زیادہ ہے، میں زیادہ اللہ پھر کیسے ساتھ تو ہوتے ہو، پھر آ گئی گھڑی، آ گئی نہ تم کو پتہ چلتا، آ گئی نہ تم کو پتہ چلتا، چلی گئی، سچائی ہو تو پتہ چلے گا، ایک سچائی ہوتی خیالی، یہ سچائی دل میں ہوتی ہے، 24 گھنٹے نہیں نکلتی، جس کو ملی ہے خدا کرے نہ نکلے، اور جس کو نہیں ملی ہے خدا اس کو دے دے، یہی کہہ سکتے ہیں، وقتی جذبہ تو سب کو ہے، کرم اس پر آ گیا، سبحان اللہ، 2 دفعہ آیا، اس کی تسلی ہو گئی، بس ایک چھوٹا جملہ سنا، گھبرا گئے ہو، گھبرا گئے، ان کی آواز، ان کا بولنا، اسے شہر میں ان کی بات سنو، اس نے سنی، انداز بھی دیکھا بولنے کا، سبحان اللہ، آواز بھی سنی، آگے بھی کچھ ہوا ہوگا جو قسمت میں تھا، انسان دل کا ان کا بن جائے، دونوں جہاں کی مصیبتوں سے امان، یہ بنتے نہیں ہیں، مصیبت آتی ہے تو نماز شروع کرتے ہیں، مصیبت جاتی ہے تو نماز کیا فرض بھی نہیں پڑتا، کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا چلے خوش ہو رہا، کہاں بیٹھے ہوئے، پھر دل خوش ہوا، کہاں ٹانگیں لمبی کیوں تھی، پھر دل خوش ہوا، کہا کہ ترکی سے بات کر رہے تھے کسی ملک میں، اس کو سمجھا رہے تھے، قسمت والے لوگ،
اس نے بھیک ہم سے مانگی تھی، اس کو 1000 ریال دے دو، یہ ہندوستان سے آیا، اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس کا بھی رابطہ تھا آقا جی سے۔ جب گیا اس کے پاس، اس نے پہلے کہہ دیا اس ہندوستانی نے، ماشاء اللہ، کہا میں نے آقا سے بھیک مانگی تھی، ہماری عمارت دو۔ حیران ہو گیا، دیکھا سبحان سبحان، حج میں خرچہ ختم ہو گیا تھا۔ سبحان، ہم تم لوگ وقتی جذبہ لے کے پھرتے ہیں، دل سے ان کے بنتے، دل سے بن جاتا ہے، اس کا 24 گھنٹے وہی خیال رہتا ہے، انہی کے کاموں کا خیال رہتا ہے، انہی کی باتوں کا خیال رہتا ہے، 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چیزوں کو بھول جاتا ہے، ان کو بھول جاتے، اپنے کاموں کو نہیں بھولتے، ان کے کاموں کو بھول جاتے، ٹیلی فون کرتے رہو، قسمتیں معافی میں آ گئے، نا شکریہ۔ اعلان پھر کر دیتا، وظیفہ پورا کرتا ہوں، طبیعت ٹھیک ہوئی تو بیٹھوں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر چلا جاؤں گا، آپ میری انتظار میں نہ رہا کریں، بعضوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی وجوہات ہوتے ہیں، عذر ہوتے ہیں۔ کسی بھائیوں کو عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، یا تم بھی ان میں شامل ہو، سنتے نہیں، ہاں تم بھی سارے، ہاں جانا چلے جا چکا، کسی بھائیوں کو عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ ہمارا انتظار نہ کیا کریں، جس نے جانا ہے، کوئی گھر میں ذمہ داری ہے، کوئی عذر ہے تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے کھلی اجازت ہے۔ ہلا دے ذرا، لب ہلا دے وہ درمان عالم، ذرا لب ہلا دے، ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم۔ ایسے سنا، ایسے ہوا، جاؤ ذرا گھوماؤ۔ واقعہ نے کہا ہے، انہوں نے خود اجازت دی، جاؤ کڈانی ہو کے آؤ، تابع رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا بات کرنا بڑی بات ہے، ہم تم کون ہوتے ہیں بات کرنا۔ کہا میرے صحابہ نے مجھ کو دل دے دیا تھا، ہم لوگ زبان دیتے ہیں، زبان سے بڑا کچھ کہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے آتے ہیں۔ سبحان، ابھی گھڑی ہے، پھر اس گھڑی کو روتا رہوں گا، پھر بیچ میں آئے گی، پھر دل کھلے گا، پھر روتا رہوں گا، سوچتا رہوں گا۔ اس میں کوئی پھر گھڑی آتی ہے نا، میں باتیں نکال دیتا ہوں خدا کی جو نہیں نکالنے والی ہوتی، جو حیران کرتے ہیں، بلکہ طریقت والوں کو حیران کرتے ہیں، ان کی طریقت میں ایسے نہیں ہوا ہے، نہ ایسے سنا ہے۔ آقا جی کو سلسلے میں کتابیں ہیں کہ سلسلے کے تابع ہو کے بات کریں، اپنی آزادی سے بات کریں، ہاں آزادی سے، بس جب آزادی سے بات کرتے ہیں تو کروا دیتے ہیں، ہمیں کیا کوئی مانے نہ مانے، کوئی دور سے آیا، تم کو کیا فرمایا، دور سے آیا نزدیک سے آیا،
سلسلوں کے تابع نہیں. جا کے مولویوں کے پاس پوچھتے ہیں شیخ امین ایسے کہتا ہے, یہ بات کہتے ہم نے تو نہیں سنا. نہیں سنا کب تو سنا. آقا جی کو سلسلوں کے تابع بناتے ہیں. صلاحیت نہیں ہے, عقل نہیں ہے, سوچ نہیں ہے. جب چاہیں جہاں چاہیں جو کریں کروائیں کسی سے. کوئی اتنی جرات سے بول سکتا. ایک پولیس والے کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے تو کیسے اکڑ جاتا ہے, اور جس کو ان کی ضرورت ہو ان سے ضرورت میں وہ ڈرتا ہے کسی سے. تو پھر کیوں ڈرنا تم سے منحوسوں سے اور تمہارے لیڈروں سے. ساری دنیا سے ڈرتا ہے, ساری دنیا, ساری کائنات سے, سارے ولیوں سے نبیوں سے نہیں ڈرتا, نہیں ڈرتا. اس کو پتہ ہے خود اس نے نہیں کہ ان کی نسبت زبردست ہے, نسبت میں انہوں نے کرم کیا ہوا. جس کی نسبت کبھی ہے اس سے نبی ولی بھی ڈرتے ہیں کہ بات ادھر جائے گی تو ادھر سے مسئلہ ہو جائے. سمجھ آئی بھائی؟ ہاں, اس سے نبی ولی بھی ڈرتے ہیں. سمجھ گیا؟ اس سے نبی ولی بھی ڈرتے ہیں کہ ادھر سے ناراضگی ہو جائے, ادھر کا معاملہ نا اس کا, اس سے تو بھائی ایسے ٹھیک ہے, ایسے ٹھیک ہے. ان کا ہونا قسمت والے کی بات ہے. ان کے نہیں ہوتے ہیں, پارٹیوں کے ہو جاتے ہیں, لوگوں کے بن جاتے ہیں. سارے مہاجروں کا کھانا خراب کیا اس نے, تباہ کر دیا ان کو. مہاجر اللہ رسول کا ہوتا ہے, مہاجر نام رکھ کے دنیا میں لگا دیا ان کو, تباہ کیا. سارے مہاجروں جوانوں کے گھر برباد کیا اس نے. بڑے لائق تھے یہ ہم کے والے لڑکے, لیکن رستہ ان کو دکھانے والا گمراہ ملا. خود بھی گمراہ تھا, ان کو بھی گمراہ کیا. صوبہ بنا کے دیں گے. آقا جی کے غلام بن جاؤ, ساری دنیا پہ قبضہ کر لو. ہاں, جدھر تمہاری مرضی ادھر آقا کی مرضی. کیا چاہیے, کیا چاہیے تمہیں؟ ادھر نہیں لے کے گیا ان کو. ہم ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں اور گانے, سارے گانے ختم ہو گئے نا. بس خدا کے بعد اگر گانا گانا حضرت محمد کسی کا نہیں, کسی کے لیڈر کا نہیں. اور کائنات کے کروڑوں خربوں مخلوق ایک ایک سے واقف ہے. کوئی بھی چیز ہو سب پتہ ہے. اور جن پہ کرم کے تقاضے آئے, کسی چیز کا خیال ہو جائے, ہزاروں سال ہوں یا ہزاروں سال بعد فوراً دکھا دیتے, دیکھ لو اپنے خادموں کو. اور سوچا تھا, بولا بھی نہیں, سوچا ہی تھا کہ دیکھ لو, دیکھنا دیکھ لو. اور یہ سب کے لیے در کھلا ہوا, لیکن تم خود ہی دور ہوتے ہو, ان کے قریب نہیں ہوتے ہو. گالیاں تم سنتے ہو, گانے تم سنتے ہو, گھر میں بے پردیاں, پردہ تم نہیں رکھتے, سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اور تمہارے لیڈر بھی جا کے عورتوں کی دوڑوں لگاتے ہیں, ادھر جا کے بیٹھتے ہیں, پھر صدر بنتے ہیں. مجھے صدر بنانا چاہیے. ایک تمہارے درمیان خدا کے درمیان ذاتی معاملہ ہے, لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا جا کے. بیچارہ دنیا کا معاملہ تھا, اس کے بعد دین کا معاملہ, ایمان کا معاملہ تو نہیں تھا. 24 گھنٹے اس کے گیت قائد اعظم, ایک دفعہ بول دیا قائد اعظم, 2 دفعہ قائد اعظم. قائد اعظم پاک سارے دنیا نے قربانی دی ہے, اولیاء اللہ نے اس میں دعائیں کی ہیں, ہزاروں جانے لاکھوں جانے گئی ہیں. بانی وہ کہاں کا بانی تھا وہ؟ اگر اس کا نام بیچ میں آتا ہے تو جس طرح سے مشترک آنا چاہیے, LLB کا نہیں آنا چاہیے. نہ مفسر تھا, نہ وہ محدث تھا, نہ وہ عالم تھا. ایک دنیا کا لیڈر تھا, تمہارے ساتھ دنیاوی مسئلہ کا ساتھ دیا اس نے نہیں کیا, سب نے مل کے کیا. حق بولنا چاہیے, ہر چیز اس جگہ پہ رکھنا چاہیے. اور دین کے معاملے میں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. پتہ ہوتا تو قرآن حدیث کا حکم چھوڑ کے جاتا, اس طرف گیا ہی نہیں وہ. پتہ نہیں حج بھی کیا نہیں کیا اس نے.
مسلمانوں کے ساتھ ایک نیکی کی اگر قبول ہو گئی تو شاید بخشا جائے، اس کے ذاتی معاملہ ہمارا دخل نہیں ہے اس میں، لیکن ہم دخل اس لیے دیتے ہیں جو ہمارا قائد بنے یا سیادت کیا تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو سیادت کی عادت نہ کرتا تو اس پر نہیں آتی یہ بات، اب کچھ کرو، اس کا اپنا معاملہ ذاتی، لیکن دخل دیا امت محمد میں، اور سوال جواب ہوگا کہ قائد اعظم بچے گا تو نہیں، کا اقتدار دیا تھا اور تم امداد کرتے، کہاں ہے خدا کا حکم، نبی کا حکم، جواب ہے اس کے پاس؟ اس کی ہمشیرہ کھلے بال پھرتی تھی، یہ لوگوں کو پردے کرائیں گے، نبی کی بات کو دباتے ہو، اس کے ساتھ دیتے ہو، اس لیے کون کر سکتا ہے؟ سب اللہ نے کیا، پھر آقا نے کیا، پھر جس سے تھوڑا بہت کام لے لیا۔ خدا کے بعد اور نبی کے بعد کسی کی تعریف مت کرو، اگر کرنی ہے کسی کی تھوڑی بہت تو اس کی کرو جس نے نبی کا ساتھ دیا ہے، نہیں کہ ملک کا ساتھ دیا، قوم کا، سارے قوموں کا ساتھ دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک نہیں بنائے، انگریزوں نے نہیں بنایا، امریکہ نہیں، ہندوستان نے نہیں بنایا، اور نہیں بنایا، ان کی نیشنلٹی تمہاری نیشنلٹی سے زیادہ قیمت رکھتی ہے، یا تمہاری نیشنلٹی زیادہ ہے، ان کی نیشنلٹی کے پیچھے مرتے ہو۔ اگر سے امتیاز ہوتا پاکستان کے لیڈروں کا، قائد اعظم کا، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھتا، اس کے بعد جھنڈا رہنا چاہیے تھا سر کے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی شان ہوتی اس کی۔ کوئی موچی دروازے پہ جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، اور ہم لوگ آقا کے دروازے پہ، قسمت ہماری ہے، ہماری تمہاری قسمت جا کے ادھر رہ گیا، آگے بڑے اچھے کام کرتا ہے لیکن مت ماری ہوئی ہے اس کی، تو ہمارا ساتھ دو، کسی نے کہا ساتھ نہیں، نظارہ اس کا دیکھتے رہے، بس جو فقیر تھے رستے میں وہ کہتا ہے خبروں والا، اس کے ہاتھ چومتے رہے، بس کیا جانا کے مزار پہ، اگر جانا تھا کسی ولی کے مزار پہ چلا جاتا ہے، تمہارا وہ ذات کا ہے نا، میمن ہے نا، اس کو سمجھا میمن کو مت ماری ہوئی ہے، بس جاننا تھا کہ کسی ولی کے مزار پہ چلا جاتا، ہم تو نہ ولی کے مزار پہ جاتے نہ کسی ولی کے، ہم لوگ کا طریقت کے بنیادی طریقوں پر ہے، فنا فی شیخ والے، ہم نہیں جاتے کسی ولی کے، مانتے سب کو ہیں، جیسے سنت طریقہ ہے، اتفاق کا طریقہ، ہم سب بزرگوں سب نبیوں کو مانتے ہیں، کسی کی تنقیص نہیں کرتے، نہ کسی حق میں غلط بولتے ہیں، نہ ان پہ نشان گھٹاتے ہیں، لیکن سب کو بھولتے مانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، بس خلاص فنش، کلام کثیر معافی۔ ایسے طریقت میں سب بزرگوں کا احترام دل میں ہو، کسی کی تنقیص نہ ہو، لیکن جس کی تباہ ہو گیا اسی کو مانے، سب کو بھول جائے، یہ فنا فی شیخ ہوتا ہے۔ بازار پر تو جہاں اس کا نام نہ دل میں آتا، خیال نہ آئے، یہ فنا فی شیخ ہے۔ پھر اس کا رابطے کا رستہ کھلتا کس سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور جو اس طریقت میں نہیں ہے، عوام ہیں، ان کے لیے جائز ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، تو ان کو رابطے کا تو مسئلہ ہے نہیں ہے، ان کو جان سے بھیک مل جائے، ٹکڑا مل جائے، اور جن کو رابطے کا مسئلہ ہے اس کا ایک ہی مسئلہ رہے گا، فنا فی شیخ۔ نیچ سے حدیث کے مفہوم میں سچی چیز پہ آتی ہے، وہ کسی ولی کا خیال نہیں، جو پہلے تھے اگلے تھے ساتھ، کسی کا خیال تک نہ آئے۔ آقا جی کے وقت میں ایک واقعہ ہوا، وقت کیا وقت ان کا ہر وقت ہی ہے، جس کو سامنا ہوا اس کے دل میں خیال آ گیا تھا کسی بزرگ کا، تو بولا تو نہیں، آقا جی نے ایسے کر کے دیکھا، کہا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، دیکھا اگر میں آقا پہ جھوٹ بولوں گا اس پہ لعنت نہیں آئے گی، اس لیے طریقت کے اصول پہ پکے ہو جاؤ، ہاں، تاکہ تمہارے رابطے کی صورت کھلے آقا جی کے ساتھ، اور تمہارے آقا جی کے درمیان میں خلیج نہ رہے، ہاں، تو اس بازار پہ چلے گئے کہ بدھر چلے گئے، وہ عوام جائیں، تم تو بنیادی رستہ پکڑ لیا ہے کہ میں نے نبی کریم سے رابطہ رکھنا، تو پھر سب کو بھول جانا ہے۔ جیسے ہم لوگ نبی کریم سے رابطہ رکھتے ہیں تو سب نبی کو مانتے ہیں، ان کے نقص نہیں نکالتے، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یاد کسی کو نہیں کرتے ہیں، بالکل
نہ کلیم کا تصور نہ خیال طول سونا، میری آرزو محمد میری جسد، ایسے طریقت میں بھی کسی بزرگ کا تصور نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اتفاق سے سامنا ہو جائے ادب کرے اس کا، اتفاق سے سامنا ہو جائے فاتحہ پڑھ دے اس کی قبر پر، کوئی بات نہیں، سلام دعا۔ اتفاق ہو جائے کوئی چیز تم کو دے دے ادب سے لے لو، اس کو جا کے سمندر میں ڈال دو، غیرت، اس کو کچھ نہ کہو۔ اتفاق سے سامنا ہو جائے، وہ کسی شیخ اپنے شیخ کی تعریف کرے، تمہیں غیرت، اچھا بھائی سب اللہ کے سب سلام کر کے بھاگ جائے۔ ہاں لیکن شیخ کی تعریف کرے اپنے شیخ کی غیرت، عزت کیا، ہاں جی سب اللہ کے پاس، سب پر اللہ کا سلام علیکم، سنو نا، حکمت سے بھاگ جائے۔ دشمنی غیرت، میاں بیوی کی غیرت کیسی ہوتی ہے؟ ہاں جی شادی کے بعد اس عورت کو دوسرا خیال آنا چاہیے، ختم ہو گیا، شادی سے پہلے تھا، ایسے طریقے خیال تک نہیں آنا۔ اتفاق ہوا ایک مریض کی قسمت جاگ گئی، جیسا ان کا یہ خدر اسے دیکھا ہی نہیں، کہا خدر تو آپ ہیں میرے، حجابات ہے، دیکھا یہ محمد مصطفیٰ، اللہ 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 آقا کا سامنے پیش کر دیا، میں چلی جاتا خدر، دیکھا ہی نہیں اس طرح۔ غیرت شیخی یہ ان کو فائدہ دے گی جو رابطہ مصطفیٰ چاہتے ہیں، یہ بالاتفاق ہے، اختلاف نہیں، فرافش ہے، غیرت کے ساتھ۔ اتنی غیرت ہو نہ وظیفے گوارا کرے نہ کسی کی تعریف کرے، بولنا اس میں نہیں ہے، مل گیا تم کو اتفاق، ہمارے شیخ سے فلانا شیخ تھا، اس کے بعد بھائی مجھے والدان کا خدمت کرنی، السلام علیکم، غیرت اور فرافش بالاتفاق۔ اکا دکا بھی اکثر یہاں آتا ہے، ہمیں بیماری لگی ہوئی ہے، ہمیں روٹی کھانا کا تنگی ہے، دشمن پیچھے لگے، ان کے مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اضافی معلومات اگر میں ان کی محبت کے تقاضے کے ان کے رابطے کے تم کو دے دوں، یہ اچھا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، ہاں اس میں ڈرتا نہیں نا، بنیادی چیزیں کہ باہر نکلے، اچھا نکلے، جو غافل ہیں ہوش میں آئے، کیونکہ بہت پیروں نے، ہزاروں پیروں نے، خود تو ان کے پاس اتنی طاقت تو ہوتی نہیں نہ اتنا ان کا رابطہ ہوتا ہے، تو مریدوں کو دھوبی کا کتا بنایا ہوتا ہے، ہاں جہاں میٹھا پانی ملے لے لو، یہ ان کا حال ہے۔ اور جنہیں بنیادی معاملہ ہے، رابطے کا معاملہ ہے، وہ اس کو بنا دیتے مریض کو۔ اس میں غیرت فرافش ہے، غیرت کے ساتھ، بغیرتی نہیں، گوارا نہ ہو اس کو، لیکن منہ سے نہیں بولنا۔ آقا جی کا معاملہ ایسا ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تو کچھ بات کی ان کے معاملے میں، کس نے حضرت عمر نے آقا جی کے یہاں کچھ تیور بدل گئے، ابو بکر نے کہا عمر کو، اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے ناگواری ہو رہی تھی، کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ موجود ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہیں ہوتی میری غلامی کے بغیر چلتے، اور تم ان کی تعریف کر رہے ہو یہاں، دیکھا پھر حضرت عمر نے معافی مانگی۔ ایسے ہی شیخ کا معاملہ ہے، غیرت کا، جہاں بیٹھنا ہے فلاں شیخ کی تعریف ہے، اٹھ کے بھاگ جاؤ، ہوگا نہیں ہوگا ہم کو کام ہے۔ ایک ایسی غیرت والا تھا کہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تعریف کر رہا اپنے شیخ کی، اس کو اپنا شیخ یاد آیا، جب تعریف شروع کی اس نے انگلیوں کو ایسے کرنا شروع کر دیا، ماشاء اللہ
اتنا گوارا رہا. آقا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ان کی تعلیم سے. جو سامنا تھا بیٹھا ہوا تھا، اسے بولا تو نہیں، دل میں کچھ نہ پتہ چلتا آقا جی کا. سبحان اللہ، دیکھا ایسے کر کے کا خیال نہیں آنا چاہیے، ڈر گیا سر. جیسے کوئی مدینے جا رہا تھا. چیزیں بہت ضروری ہیں جس کو وصال کی ضرورت ہے آقا جی. حجابات اٹھے آقا کے یہاں مت آنا، پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ ادھر ہے، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں یہاں سے نہیں ملے. ڈر گیا وہ، ڈر گیا. پھر گیا اجازت کی، پھر ہو گیا. طریقت کے بنیادی اصول ہیں، اتفاق ہے. لیکن لوگ اس میں کمزور ہیں، خود کمزور ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں ہمارا بھی دال دلیا چلتا رہے اور یہ بھاگ نہ جائے، کہیں کو کام کر دیتا ہے، ہدیہ لے آتا ہے کچھ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ رکھیں کہ ہدیے دال دلیے کو دیکھتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی کسی چیز. وہ تو اس کو بھی شہنشاہ بنا کے چلے جاتے ہیں، نبی کریم سے رابطہ کرا دیتے ہیں. یہ باتیں کچھ ضرورت ہوں گی تو نکل گئی. میں سوچ کے نہیں آتا وہاں سے خدا کی قسم یہ کروں، بس یہ کہتا ہوں جاؤں گا بیٹھوں گا، آقا جی کی نظر کرم ہم سب پر ہو جائے. لیکن یہ ضرورت ہوتی ہے تو خدا دل میں ڈال دیتا ہے. ہاں، جس نے ان سے رابطہ کرنا، دھوبی کا کتا نہ بنے، یہ کشٹ لے جائے گا. ساری دنیا سے مجھے ڈر ہے، اصول بنیادی باتیں ہیں. اور جو بنیادی طریقے کا شیخ نہ ہو، تم صدر بدل سکتے ہو، لیڈر بدل سکتے ہو، پیر بدل سکتے ہو، لیکن آقا جی کی جگہ کسی کو بدل سکتے ہو؟ یہ نہیں ہوتا. اور جس کا آقا جی سے رابطے کا مسئلہ ہی نہ ہو، جدھر سے جاؤ جدھر سے جاؤ، یہ تو شیخ تو نہیں ہے. یہ تو تمہاری طرح کا ہی ہے. ایسا سکھایا ہی نہیں تھا نا، ایسا تھا نہیں نا. ایسا ہوتا تو ایسی باتیں کرتا. جو باتیں آدمی کرتا ہے ازمایا جاتا ہے. سمجھدار صلاحیت پیچھے لگ جاتے ہیں، کہتے بات تو بہت کر گیا، اب دیکھنے یہ ہے یا نہیں ہے، کر دیکھیں. ڈر نہیں ہوتا نا، سچائی ہوتی ہے 100%. سچائی نہیں ہوتی ایسی باتیں نہیں کرتا، کہتے میرے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا. میں چھپ کے کرتا لڑکی میں کھلا کرتا ہوں. مجھے کیا ہے چھپ کے کرنا، جیسے اصول ہے سب کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں ہوں اس یاں کے سمندر میں صدا سے ڈوبا، میں ہوں اس یاں کے سمندر میں صدا سے ڈوبا، میں ہوں اس یاں کے سمندر میں صدا سے ڈوبا، میں ہوں اس یاں کے سمندر میں صدا سے ڈوبا.
سمندر میں صدا سے ڈوبا، ڈال کے اپنی نگاہ پاپ میرے دھو ڈالے، ڈال کے اپنی نگاہ پاپ میرے دھو ڈالے، ڈال کے اپنی نگاہ پاپ میرے دھو ڈالے، گناہ سے مردہ کمینے کا دل ہے کب سے ہوا، گناہ سے مردہ کمینے کا دل ہے کب سے ہوا، اپنی نظروں سے شاہ دل میں میرے جا ڈالے، اپنی نظروں سے شاہ دل میں میرے جا ڈالے۔ صحیح ہے، بہت صحیح شعر ہے، جان ڈالے ہیں، روحانیت تیز ہوتی ساری رات نہ سو، سارا دن نہ سو، سالوں نہ سو، کچھ نہیں ہوتا، ایسی جان پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جان ڈالے، خدا کی قسم، تکن بکن ہے ہی نہیں۔ پھر کرم فرماتے ہیں اتنی طاقت دے دی ہے کافی ہے، یہ جب بنے نا ان کا دوسروں کے برعکس، وہ اتنا جاگ سکتے ہیں، اتنا نہیں پڑھ سکتے، نہیں کر سکتے، اتنی محنت ہوتا نہیں، ان کی طرف سے قوت دی جاتی ہے، ہمت دی جاتی ہے، ہم ہمت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نظروں سے شاہ دل میں میرے جان ڈالے، یا وجل یا وجل یا وجل یا وجل دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ اپنی نظروں سے شاہ دل میں میرے جان ڈالے، اپنی نظروں سے شاہ دل میں میرے جان ڈالے، اپنی نظروں سے شاہ دل میں میرے جان ڈالے، اپنی نظروں سے شاہ دل میں میرے جان ڈالے۔ ایسی جان ڈالے کہ تم پانی نہ پیو بھی زندہ رہو گے، خدا کی قسم ہے، بس اللہ دی سو رب دی سو، واللہ کیا کی بات، پانی نہ تم زندہ ہو، کیا کیا کہوں میں۔ اچھا جی، اب میں کہتا ہوں کہ میں چل پڑوں تو اچھا ہے، دعا مانگ لی، سب کچھ کر لیا، اور آقا جی سے نظر کرم مانگ لیا، میرا خیال ہے۔